بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، صلاة الله وسلامه على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، شرک کے بارے میں کئی ہفتوں سے گفتگو چل رہی ہے. آج کے خطبے میں شرک کی جس قسم کے سلسلے میں گفتگو کی گئی ہے اس کو ستارہ پرستی کہہ سکتے ہیں. ستارے چاند ہیں، سورج ہیں، دیگر ستارے اور سیارے ہیں، ان کی عبادت کرنا یہ بھی ایک پرانا عقیدہ ہے. زمانے جاہلیت سے یہ عقیدہ انسانوں میں چلا آ رہا ہے کہ سورج میں ان کو فائدہ نظر آتا ہے کہ اس کی روشنی دن میں راحت اور سکون اور کام کاج کے لیے معاونت کا سبب بنتی ہے. تو اس میں چونکہ ان کو فائدہ نظر آتا ہے اس لیے بعض لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں. چاند ہے، رات میں نکلتا ہے تو اس کی وجہ سے رات میں آمد و رفت میں آسانی ہو جاتی ہے. جس کی روشنی میں لوگ سفر کرتے ہیں تو اس میں بھی فائدہ نظر آتا ہے تو اس کی بھی لوگ عبادت کرتے ہیں. ایسے ہی دیگر ستارے ہیں، اس میں بھی بہت سارے فوائد تلاش کرتے ہیں. سفر کرنے میں، خاص طور پر راستوں کو تلاش کرنے میں، سمندری سفر ہو یا زمینی سفر ہو، پرانے زمانے میں راستہ تلاش کرنے کے لیے ستاروں سے مدد لی جاتی ہے کیونکہ ظاہری فائدہ اس میں بھی نظر آتا ہے. اس کی بھی لوگ عبادت کرتے تھے. اب ان ستاروں اور سیاروں کی جو لوگ عبادت کرتے تھے اس کی الگ الگ نوعیتیں تھیں. کچھ لوگ تو ان کی عبادت اس طرح کرتے تھے جیسے ان کو پوچھتے تھے یا ان کے سامنے سجدہ کرتے تھے. دوسرے قسم کے لوگ وہ تھے جو ان ستاروں کے اندر خود سے نفع اور نقصان کی صلاحیت ہونے کا عقیدہ رکھتے تھے. یہ ستارے ہیں جن کی وجہ سے بارش ہوتی ہے. بعض ستاروں کے بارے میں خیال کرتے تھے کہ ان سے رزق ملتا ہے، ان سے حالات میں تبدیلی آتی ہے، ان سے خوشحالی آتی ہے. بعض لوگوں کا عقیدہ ستاروں کے سلسلے میں یہ تھا کہ وہ اپنے مستقبل کے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں، اپنے حالات کے سلسلے میں ان سے وہ مدد لیتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ستاروں کی جو گردشیں ہیں، اس کی الگ الگ جو جگہ ہیں، کھلا برج آ رہا ہے، اس سے ہماری زندگی پر اثر پڑ سکتا ہے. یہ عقیدہ پرانے زمانے میں بھی تھا، آج بھی اس کے اثرات لوگوں کے اندر پائے جاتے ہیں. چاند اور سورج کی پوجا کرنا یہ تو غیروں کے اندر ہے، مسلمانوں کے اندر شاید یہ چیز نہ ہو، لیکن باقی تو جو چیزیں ہیں یہ بھی کسی نہ کسی طرح سے مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے. بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ان سے تقدیریں بدلتی ہیں. چنانچہ قرآن مجید نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. جاہلیت میں بہت سے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا، عرب میں بھی تھا اور مصر کی بہت ساری قوموں میں بھی تھا کہ شعرا نامی ایک ستارہ جو بہت زیادہ روشن ہوتا ہے، اس ستارے کے سلسلے میں ان کا یہ عقیدہ تھا مصر والوں کا کہ دریائے نیل میں طغیان اس کی وجہ سے آتا ہے، پانی اس کی وجہ سے آتا ہے، جس کی وجہ سے کھیت وغیرہ سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں. ایسے ہی مکے والوں کا بھی عقیدہ تھا کہ چونکہ ان کے یہاں گرمی کے زمانے میں یہ ستارہ نظر آتا تھا تو سفر وغیرہ اسی زمانے میں ہوتے تھے، تجارتی جو اسفار ہوتے تھے اسی زمانے میں ہوتے تھے. تو ان کا یہ عقیدہ تھا کہ زندگی میں خوشحالی کے لانے میں، کاروبار کے بڑھانے میں اس ستارے کا بڑا دخل ہے. تو قرآن نے ان کے اس عقیدے پر سختی سے نکیر کی اور کہا وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرِ. کہا کہ مالدار کرنے والا بھی اللہ ہی اور محتاج کرنے والا بھی اللہ ہی. اغنا کے معنی بے نیاز کرنا، مالدار کرنا، دولت دینا، خوشحالی دینا،
اور اقنا کے معنی ہے مال میں کمی کرنا، محتاج بنانا، تنگست بنانا، تاکہ یہ دونوں صفتیں اللہ کی ہیں۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَ، اور کہا جس شعرا ستارے سے آپ امید باندھ کر رکھتے ہیں کہ اس سے رزق ملتا ہے، اس سے خوشحالی ملتی ہے، کہا یہ ستارہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، اس کو پیدا کرنے والے بھی اللہ ہیں۔ جب وہ ستارہ، اس کی پرورش کرنے والا، اس کو پالنے والا اور اس کو بڑھانے والا، اس کو پیدا کرنے والا سب کچھ اللہ ہے، تو وہ ستارہ ہماری قسمت میں کہاں تبدیلی لا سکتا ہے؟ اس کی وجہ سے ہمیں خوشحالی کہاں مل سکتی ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے سختی سے نکیر کی کہ ان ساری چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے پر بڑی سختی سے نکیر کی کہ سورج اور چاند سے بھی کچھ ہو سکتا ہے، اس کی وجہ سے بھی زندگی پر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ واقعہ یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند گہن ہو گئے۔ اب ان کے یہاں ایک عقیدہ تھا جاہلیت کے زمانے میں کہ چاند گہن جب ہوتا ہے تو یہ کسی بڑے آدمی کے پیدا ہونے سے ہوتا ہے، یا سورج گہن یہ بھی جو ہوتا ہے کسی بڑے آدمی کے پیدا ہونے سے ہوتا ہے یا کسی کے مرنے سے ہوتا ہے۔ اور اللہ کا کرشمہ دیکھیے کہ اسی دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا۔ اب لوگوں میں چنگویاں ہونے لگی، آپس میں باتیں ہونے لگی کہ دیکھا ہمارا جو عقیدہ تھا نا کہ سورج گہن یا چاند گہن کسی بڑے آدمی کی موت پر ہوتا ہے، ہو نہ ہو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند کی چونکہ موت ہوئی ہے اس کی وجہ سے گہن لگا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے گہن کی نماز پڑھتی وہ نماز پڑھائی اور اس کے بعد جو خطبہ دیا اس میں اس عقیدے پر سختی سے نکیر کیا۔ دوسرا کوئی آدمی ہوتا جو سیاسی ہوتا یا اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتا، اپنا الو سیدھا کرنا چاہتا تو ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتا اور کہتا دیکھا میں کتنا بڑا آدمی ہوں، میرے بیٹے کی وفات پر گہن لگ گیا۔ لیکن اللہ کے رسول چونکہ ایسے للو پلو آدمی نہیں تھے، ایسی چیزوں سے فائدہ اٹھانے والے نہیں تھے، وہ اللہ کے رسول تھے، اور ان سب چیزوں کے سہارے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت نہیں تھی، ان کے ساتھ اللہ کی مدد تھی۔ تو آپ نے جو خطبہ دیا تو اس وقت کہا کہ انہما آیتان من آیات اللہ، یہ سورج اور چاند جو ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، بہت ساری نشانیاں ہیں۔ ومن آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر، اللہ نے کہا اللہ کی نشانیاں، دن بھی ایک اللہ کی نشانی، رات بھی اللہ کی نشانی، سورج بھی اللہ کی نشانی، چاند بھی اللہ کی نشانی، انسان بھی اللہ کی نشانی، ساری چیزیں جن چیزوں سے ہم اللہ کی قدرت کو پہچان سکتے ہیں، اللہ کے ہونے کا یقین کر سکتے ہیں، وہ ساری چیزیں اللہ کی نشانیاں ہیں، تاکہ یہ دونوں بھی اللہ کی نشانیوں میں بھی دو نشانیاں۔ سورج یا ان دونوں میں گہن کسی کی زندگی یا موت سے لگتا نہیں ہے، یعنی زندگی اور موت سے کسی کی ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جو کچھ گہن بھی لگے نہ لگے یہ ساری چیزیں اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اس عقیدے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کاری ضرب لگائی اور کہا کہ انسانی زندگی کی تبدیلی میں ان کا کوئی اثر نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک مرتبہ رات میں بارش ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، رات میں جب بارش ہوئی صبح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھانے کے بعد ایک تقریر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، کوئی حالات پیش آتے، لوگوں میں غلط فہمیاں ہوتی، فوراً نماز کے بعد کچھ بیان کرتے اور اس کی اصلاح کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر، میرے بندوں نے جو صبح کی ہے آج کی، کچھ اس میں سے کفر کی حالت میں صبح کی، کچھ نے ایمان کی حالت میں صبح کی۔ فاما من قال مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ فذاک مؤمن بی وکافر بالکواکب، کہا کہ جس نے یہ کہا
اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی ہے، یعنی اللہ کے حکم سے، اس کی مرضی سے بارش ہوئی ہے، تو وہ مجھ پر ایمان لانے والا ہے۔ اس نے مجھ پر ایمان لے آیا اور ستاروں کا انکار کیا، ستاروں کی قدرت کا انکار کیا۔ وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَاكَ مُؤْمِنٌ بِالْكَوَاكِبِ وَكَافِرٌ بِهِ أو كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور جس نے کہا کہ یہ بارش پورا ستارے کی گردش میں آنے کی وجہ سے آئی ہے، پورا ستارے کی تبدیلی کی وجہ سے آئی ہے، تو اس نے ستارے پر ایمان کا اعلان کیا اور میرے ساتھ کفر کیا۔ یعنی کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جو بارش ہوتی ہے فلاں فلاں ستاروں کے آنے کی وجہ سے، اس کی تاثیر سے یہ بارش ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حوالے سے بتایا کہ بارش کے ہونے میں ستاروں کا کوئی دخل نہیں ہے، کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ جو یہ تصور کرتا ہے کہ بارش فلاں ستارے کے آنے کی وجہ سے ہوا، فلاں سیارے کے نظر آنے کی وجہ سے ہوا، فلاں گردش کی وجہ سے ہوا، اس کی تاثیر سے ہوئی بارش، وہ آدمی کافر ہے، اللہ کی قدرت سے اس نے انکار کیا۔ اور جو یہ کہتا ہے کہ جو بارش ہوئی ہے اللہ کی مرضی سے، اس کی حکم سے ہوئی ہے، اس کے حکم سے ہوئی ہے، تو وہ ایمان والا ہے، وہ مومن ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلط فہمی کا ازالہ کیا اور کہا کہ ان چیزوں سے انسان کی تقدیریں نہیں بدلتی ہیں۔ آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان کے ذریعے سے اپنی تقدیر کو تلاش کرتے ہیں، اپنے مستقبل کا پتہ لگاتے ہیں، اپنے حالات کو جانتے ہیں، اپنے صفات کو جانتے ہیں، بلکہ اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور افسوس یہ ہے کہ بہت سارے ایسے میگزینس ہیں جو مسلمانوں کے ذریعے سے نکلتے ہیں اور گھر گھر میں عورتیں پڑھتی ہیں، اس میں سے باقاعدہ اشتہارات ہوتے ہیں کہ اپنے ستاروں کو پہچانیے، اپنے مقدر کو پہچانیے۔ افسوس ہوتا ہے شادی کرنے سے پہلے پوچھتے ہیں کہ ہمارا ستارہ فلاں ہے، ان کا ستارہ فلاں، کیا آپس میں جوڑ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ نعوذ باللہ، شرک شرک ہے۔ کوئی فنکشن کرنا ہوتا ہے، کہتے کہ فلاں تاریخ مناسب ہے یا نہیں؟ سب چیزیں اللہ کی مخلوقات ہیں، دن اور رات کو انسانوں کی تقدیر کے بدلنے میں کوئی تعلق نہیں کسی طرح کا۔ یہ ساری چیزیں وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ۔ یہ سورج اور چاند کا مسلسل گردش کرنا یہ تمہاری خدمت کے لیے، اللہ نے کہا یہ چیزیں تمہاری خدمت کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ سورج آپ کو روشنی دیتا ہے، آپ کو گرمی دیتا ہے، چاند ہے اس سے آپ روشنی پاتے ہیں، اپنے راستوں کو تلاش کرتے ہیں۔ بلکہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ۔ چاند کے سلسلے میں تو اللہ نے بتایا کہ چاند کی مختلف منزلیں ہیں، وہ گھومتا رہتا ہے، کبھی 29 تاریخ کبھی 30 تاریخ میں گھومتا ہے۔ تو یہ چاند کی جو منزلیں ہیں وہ تمہارے لیے سال اور مہینے کے حساب کرنے کے لیے، تمہارے خدمت کے لیے سال اور مہینوں کا حساب لگا سکو۔ تو جو چیز اللہ نے ہماری خدمت کے لیے پیدا کی ہے، کیا ہم اس کے اندر کوئی تاثیر ہونے کی امید کر سکتے ہیں؟ اسی طرح کا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، یہ دن اور رات تمہارے لیے اللہ نے پیدا کیے، تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیے، ان کے اندر کہاں سے تاثیر آ سکتی ہے؟ اللہ کے رسول نے تو بار بار انکار کیا۔ شوال کے مہینے میں جاہلیت میں لوگ بدشگونی لیتے تھے کہ شوال کے مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے، برابر نہیں ہوتا ہے، محبت نہیں ہوتی ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، اولاد اچھی نہیں ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا میری شادی بھی شوال میں ہوئی اور میری رخصتی بھی شوال میں ہوئی، اور مجھ سے بڑھ کر خوش نصیب کون ہو سکتی ہے؟ اعلان کیا انہوں نے، ان سب دنوں میں مہینوں میں کچھ رکھا نہیں ہے، جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اس کی تقدیر سے ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کی خدمت کے لیے اللہ نے پیدا کی ہے۔ تو جو چیز ہماری خدمت کے لیے اللہ نے پیدا کی ہے، ان میں اگر ہم کسی چیز کے ہونے کا یقین کرتے ہیں تو اس سے بڑھ کر بیوقوفی اور احمق پنا کیا ہو سکتا ہے؟ یہ چیزیں تو اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے کہا میرے آگے سجدہ کرتے ہیں۔
वश्शम्सु वल क़मरु यसजुदान का, ये सूरज है, चांद है, ये अल्लाह के लिए सजदा करते हैं। ला तस्जुदू लिश्शम्स वला लिलक़मर वस्जुदू लिल्लाहि अल्लज़ी ख़लक़हुम, कहा कि सूरज को सजदा मत करो, चांद को सजदा मत करो, जिसने इनको पैदा किया उसके आगे सजदा करो। तो ये चांद, सितारे, सूरज, इन सब चीजों के बारे में गैर शरई अकीदा रखना कि इनके अंदर भी कोई तासीर है, ये भी कुछ कर सकते हैं, इनसे हमारी जिंदगी पर असर पड़ सकता है, हमारे मुस्तक़बिल पर असर कर सकता है, तो ये भी शिर्क है, इससे भी शरीयत में रोका गया है। अल्लाह ताला हमें इन सारी चीजों से महफूज रखे। खालिस अल्लाह।